बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ माए रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम, शुक्रिया आपकी दुआओं, आपकी क्रिटिसिज्म, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी मदद की है इस जिहाद को जारी रखने में। नाज़रीन, जनाब इस वक्त 21 अक्टूबर की सुबह है। पाकिस्तान में 10 बज रहे होंगे या 10:30 बजे होंगे जब आप ये सुन रहे होंगे, और मेरे पास पाकिस्तान में रात की बहुत देर है। 26वीं अमेंडमेंट पास हो गई है, उसके लिए फातिहा भी पढ़ी है मैंने, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन भी पढ़ा है पाकिस्तान के इस फरसूदा निज़ाम के लिए, इस माफिया नुमा फौज की बेलगाम बेकाबू ताकत के लिए, और इसके बेलगाम बेकाबू आइन तोड़ने वाले, कानून तोड़ने वाले आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसके जर्नैलों का, और ये पूरी इस वक्त जो हुकूमती टोला है, इसके लिए मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी है और फातिहा भी पढ़ी है। ताबूत इन्होंने अपने तैयार कर लिए हैं, कफन इन लोगों ने सी लिए हैं, इनके आखिरी वक्त आ चुका है। मैं आज ऑनेस्टली बताऊं, ये मैं सिर्फ कोई तंजन नहीं कह रहा, मैं दिल से आपको कह रहा हूं, मैं इंतहाई खुश हूं, इसलिए कि जिस दिन का इंतजार था कि उसके बाद अब सब ऑप्शंस ओपन है, एवरीथिंग इज नाउ फ्री, अब फ्री फॉर ऑल है, जो जो करना चाहता है वो करेगा। और अब जो असल जंग है, जो असल जिहाद है, जो सड़कों पे लड़ा जाएगा, जो लड़ी जाएगी जंग, सब कुछ जो है वो अब आपके सामने अनफोल्ड होता नजर आएगा। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि जी मेहदी साहब आप बहुत जो है ना पुरुमीद रहते हैं, लोगों को आप लारे लपे देते हैं, लोगों को आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि जी नहीं नहीं हो जाएगा, निज़ाम तब्दील होगा। हम तो 200-300 साल, हज़ारों साल से गुलाम रहे हैं। पाकिस्तान में जो अशराफिया उसका कब्ज़ा है, फ़ौज का कब्ज़ा है, जो इसके पास पैसा है, जिसके पास लाठी है, उसकी है भैंस। तो ये इसी तरह होगा, फ़ौज के अंदर जो तब्दीली आती है उसका अपना अंदर ही जर्नैल ही लेके आता है, बाहर से कभी नहीं आता। आप ये किस खुशफ़हमी में हैं कि पाकिस्तान की अवाम ये तब्दीली लेके आएगी? मेरे लिए इस पे एक बहुत सिंपल सा जवाब है। जवाब ये है कि जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं ना, माजी की पाकिस्तान में, बिल्कुल आप सही कहते हैं, उसमें फौज की बड़ी ताकत थी, लेकिन उसमें फौज के साथ लोगों को बहुत मोहब्बत थी। हम समझते थे कि ये फौज बड़ी पाक है, बड़ी साफ है, ये करप्ट नहीं है, ये हमें इन डाकुओं लुटेरों से बचाएगी, इन भुट्टुओं से, इस जरदारियों से, इन शरीफों से, फजल रहमान जैसे भेड़ियों से, अचकजाई जैसे भेड़ियों से हमें बचाएगी, MQM जैसे भेड़ियों से हमें बचाएगी, मैंगल जैसे भेड़ियों से हमें बचाएगी, ये बुगतियों जैसे से काकड़ों से हमें बचाएगी। अब पता चल गया कि दरअसल इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस दरिंदे की है, इस माफिया नुमा ग्रोह की है, जिसको अपने आप को ये कहती है कि हम अफवाज पाकिस्तान आपके दिफा के लिए हैं। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है लोगों की समझ में। दूसरी क्या तब्दीली आई? दूसरी तब्दीली आई है कि पहले लोग नासमझ थे और लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती थी कि हो क्या रहा है। सोशल मीडिया की वजह से बच्चा-बच्चा, गली-गली, खेत-खेत, गाँव-गाँव, शहर-शहर, हर जगह पे हर आदमी को पता है कि इस वक्त पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान के अंदर गद्दार कौन है, इदारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सियासतदान के लबादे में लिपटे हुए ये डाकू लुटेरे कौन हैं, और पाकिस्तान का असल खैर ख्वाह कौन है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। इस तब्दीली को आपने देखा जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी, तो 35 जो बाय इलेक्शन थे उसमें से 30 जो है वो PTI ने जीते। हालांकि लोगों को पता था ये जीतने वाले लोग कभी भी जाएंगे नहीं इलेक्शन के अंदर, सीटें नहीं लेंगे, ये असेंबलियों में नहीं बैठेंगे, हमारे काम नहीं करा सकेंगे, लेकिन लोगों ने उन्हें वोट दिया। पहली दफा हमने देखा कि लोगों के अंदर एक इज्तिमाई सोच, एक इज्तिमाई अप्रोच कि नहीं, अगर मेरा ज़ाती भी फ़ायदा ना हो लेकिन मैं इज्तिमाई फ़ायदा देखूँगा निज़ाम की, समाज की। ये हमने देखा, और उससे बड़ी मिसाल हमें मिली 8 फरवरी के इलेक्शन में, जिसमें आपने सबने देखा किसी के पास गाजर, कोई मूली, को घोड़ा, कोई टांगा, कोई टिक्का, कोई ढोल,
یہ نشان دیے گئے کہ جی ان کو کوئی شاید ووٹ نہ دے، لیکن یہ 2/3 ووٹ لے کے پی ٹی آئی سلیکٹ ہوئی۔ کس کی وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے، اس کی ویژن کی وجہ سے۔ ورنہ تو جو لوگ اسمبلی میں الیکٹ ہوئے یا سینٹ میں ہوئے جو آئے، ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں فرینکلی آپ کو بتاؤں ان 2024 کے الیکشن میں نہیں تھی۔ یہ دوسری بہت بڑی ایک تبدیلی آئی ہے۔ تیسری جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو نظام کے اندر شاید اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ یہ نظام الف سے لے کر یہ تک بالکل تباہ ہوا نظام ہے، وہ جو ہے آخری اس کی جو کیل تھی اس تابوت میں، اس شک میں، وہ آج جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے آپ کے سامنے آ گئی۔ تمام نظام، آپ کا الیکشن کا نظام، آپ کی پارلیمان، آپ کی کابینہ، آپ کی حکومت، آپ کا عدلیہ، آپ کی پولیس، آپ کی سول سروسز، آپ کا میڈیا، آپ کے مذہبی رہنما، آپ کی انٹیلیجنسیا، آپ کے دانشور، آپ کے ایکیڈیمکس، آپ کے پروفیشنل، آپ کے وکلا، آپ کے جس قسم کی بھی آپ ایک پہلو، ایک سماج کے پہلو کو دیکھیں، سب کے جو چوٹی پر بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ غلیظ ہیں، یہ غدار ہیں۔ یہ 3 بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں پاکستان کے اندر۔ فوج سے نفرت، فوج کا جو انہوں نے خول اوڑا ہوا تھا ایک حب الوطنی کا، وہ ختم ہو گیا۔ سب سے بڑے غدار، سب سے بڑے بغیرت، سب سے بڑا تباہی اور بربادی مچانے والی جو طاقت ہے اور فراہم کرتا ہے باقیوں کو، وہ فوج۔ دوسرا، تو اب مجھے یہ بتائیں، اگر یہ تبدیلی اتنی آ گئی ہے تو یہ جو بریانی پکنے کے انگریڈینٹس ہیں، یہ پچھلے انگریڈینٹ سے بالکل مختلف ہیں۔ اگر اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے طریقے سے جو آؤٹ کم ہوا تھا کہ جی وہ فوج آتی تھی، ایک کو نکالتی تھی، دوسرا آتا تھا، دوسرے کو نکالتی تھی، تیسرا آتا تھا، پیچھے سے بیٹھ کے یہ ان کی لگامیں کھینچتے تھے، تو وہی اس طرح چلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا۔ ہاں، یہ آپ میرے سے بحث ضرور کر سکتے ہیں کہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ اگلے سال نہ میں عاصم منیر کو دیکھتا ہوں آرمی چیف، نہ میں اس کے جرنیلوں کو دیکھتا ہوں نومبر میں اگلے سال، نہ میں یہ حکومت دیکھتا ہوں۔ آپ اس کے اوپر، اس نتیجے پر آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ نہیں اگلے سال نہیں ہوگا، یہ شاید 2 سال بعد ہو سکتا ہے۔ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو جو سمجھ آ گئی ہے، اس کی وجہ سے جو یہ ٹائم فریم ہوتا تھا لوگوں کا فوجی حکومتوں کو دینے کا، 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال، وہ مائکروسکوپ ہو کے اب جو ہے یہ آپ نے 2.5 سال سے یہ کھلواڑ دیکھ لی ہے۔ میرے خیال میں اس سال سے زیادہ اور یہ نہیں چلے گی، زیادہ سے زیادہ یہ 3.5 سال کے اندر یہ سارا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ہے آج کا۔ اچھا، آج جو ہوا ہے نا جی، اس کے اندر 2 بڑے اہم دن میں نا بہت اہم چیزیں ہوئی ہیں۔ پہلی جو ہوئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میں، دوسری تو خیر آپ کو پتہ ہے 26ویں آئینی امینڈمنٹ جو ہے، جو انہوں نے اپنا جو کفن اور تابوت اپنے انہوں نے بنائے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی کل 20 اکتوبر کو، ذرا وہ اس کے متعلق میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا وہ۔ جی ہاں، پاکستان ملٹری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی 20 اکتوبر کو، اور یہ اس پریڈ کے اندر وہ حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس پر یہ اپنا حلف اٹھاتے ہیں، اور ایک خاص وجہ سے میں آپ کو یہ انہوں نے کل اٹھایا، یہ ذرا سنیے گا۔ میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت، ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ
انجام دوں گا اور یہ کہ میں بری بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا۔ اللہ میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جناب، یہ آپ نے حلف نامہ بہت دفعہ سنا ہوگا میرے پروگرام میں، آج آپ کو بات ہے اس کے اندر جو چند الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کا دفاع کریں گے، آئین کے ساتھ رہیں گے، قانونی احکامات مانیں گے، سیاست میں کبھی نہیں حصہ لیں گے، ملک اور قوم کی خدمت کریں گے، ایمانداری سے کریں گے، وفاداری سے کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ناظر ہو کر یہ ہم قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آمین تو ایسے انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی اسی قسم کے مافیا میں جا رہے ہیں جس قسم کے مافیا نے آج 26ویں آئینی امینڈمنٹ پاس کروائی، اپنے بندوقوں کی طاقت سے، اپنے ٹینکوں سے۔ تو یہ حلف نامہ جو ہے اس کی اہمیت ویسے تو بظاہر بالکل نہیں ان کے لیے، لیکن میں نے آج صبح ڈاکٹر ظفر ان سے کے ساتھ ہم ڈسکشن کرتے ہیں اسینڈنٹ قرآن جو انگریزی کی ایک ٹرانسلیشن ہے اس کے اوپر، وہ اپنی انسائٹس ہمیں دیتے ہیں۔ انہوں نے آج کا جو انٹرویو تھا ان کے ساتھ جو بات تھی وہ بر کے اوپر تھی، بر اور تقوی، نیکی، ورچو۔ تو اس میں ہم آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ کی بات کر رہے تھے، تو ان کا میں چھوٹا سا اقتصاب آپ کو سناتا ہوں، ہے انگریزی میں، اس کا میں اردو میں ترجمہ کروں گا اور اس کو آپ جوڑیے گا اس حلف نامے کے ساتھ۔ اچھا، بات یہ ہو رہی تھی ڈاکٹر ظفر بھنگی صاحب کے ساتھ کہ یہ جو آیت نمبر 177 ہے سورہ البقرہ کی، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کن کن چیزوں سے اگر آپ کریں گے تو آپ نیکی کی طرف جائیں گے اور نیک بن سکتے ہیں۔ اس کے اندر ایک جو اہم جز تھا، جو ایک اہم پہلو تھا، وہ تھا کہ اپنے لوگ جو وعدے کرتے ہیں اور وہ جو وعدے کرتے ہیں، جو حلف اٹھاتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ تو یہ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ یہ جو فوجی ہمارے حلف نامے لیتے ہیں پاکستان میں، اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، تو ذرا سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ When you mentioned Pakistan, and then I thought of the oath that the military officers take at the time that they graduate from the academy, or the Jawans take when they graduate from the regimental centers. This particular line, they who keep their promises whenever they promise, is this part of that oath that these people have taken to uphold, the democracy, uphold the constitution, uphold the law, defend the constitution, and they take this oath in the presence of Allah Almighty? This applies to them absolutely precisely. You see, we need to pay attention to these things clearly and closely, that whenever, in whatever situation, we take an oath and we make Allah our witness, and then if we violate that oath, we have actually violated Allah's command, and that's a grievous sin. And I would like to remind all of those military officers who have taken that oath to remember this, that Allah will hold them to account on the day of judgment, that they took an oath making Allah as their witness, and yet they violated that oath. This is a very, very serious sin, and they should really wait for the day of Allah's judgment, when Allah's, the Quran also says, Inna Allaha shadidul iqab, that Allah is very severe in his punishment. اچھا جی، تو آپ نے یہ چھوٹا سا اقتصاب
बाकी साहब ने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि जो अल्लाह सुब्हान ताला ने आयत नंबर 177 सूरह अल-बकरा में लिखा है और जो ये हलफनामा फौजी अफसर या जवान लेते हैं, ये बिल्कुल वही चीज़ है। और जब ये अल्लाह सुब्हान ताला को हामी और नासिर और अपने साथ अपना विटनेस बनाते हैं कि अल्लाह आप ये हमारी जो हम ये कह रहे हैं इसकी शहादत आप देंगे, अपना विटनेस बना रहे हैं आपके सामने, हम ये हलफ उठा रहे हैं कि तो इसकी बहुत बड़ी सजा है, इसलिए कि ये लोग आगे जाके इस हलफनामे को तोड़ते, जिस तरह आसिम मुनीर ने तोड़ा, बाजवे ने तोड़ा, उससे पहले फौजी डिक्टेटरों ने तोड़ा, जर्नैलों ने तोड़ा, बेतहाशा फौजी अफसर जवानों एनसीओ जेसीओ ने तोड़ा, कहाँ किसी भी रैंक के हो। बहुत बड़ी सजा है उनकी। उन्होंने अल्लाह, इसलिए मैं कहता हूँ कि उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला के सामने, अल्लाह के सामने जाके अल्लाह से गद्दारी की। ये इतना बड़ा जुर्म है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताने के लिए कि ये जो लोग आज हलफ उठा के जा रहे हैं, ये कल उसी किस्म के भेड़िए, उसी किस्म के सांप, उसी किस्म के इब्लीस, उसी किस्म के यजीद बनेंगे जो मौजूद हैं। तो इसको हमने रोकना है। लेकिन मैं आपके सामने एक मफरूजा पेश करता हूं। अगर किसी वजह से आप इस्लाम में नहीं बिलीव करते, आप मोमिन नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप अल्लाह पे यकीन नहीं है, आपको आखिरत पे यकीन नहीं है, आपको कुरान पे यकीन नहीं, आपको इंसाफ पे तो यकीन है, आपको अखलाकियात पर तो यकीन है, आपको ये एहसास है कि आज जो कुछ हुआ है 26वीं आईनी अमेंडमेंट वो गलत थी, आपको पता है कि इसके पीछे ना कोई कानून था, ना इसके पीछे कोई अखलाक थी, ना इसके पीछे कोई आईनी ताकत थी, ना इसके पीछे किसी किस्म की कोई समाजी इक़दार थी, कुछ भी नहीं था। ये एक ऐसी हुकूमत थी है जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। तमाम नेशनल असेंबली के मेंबर्स गैर आईनी, गैर कानूनी, तमाम सेनेट के जो फॉर्म 47 वाले हैं जो मेंबर्स हैं और जो सेनेट में फॉर्म 47 वालों ने इलेक्ट किया वो भी गैर आईनी, गैर कानूनी। वजीर आजम गैर आईनी, गैर कानूनी। काबीना गैर आईनी, गैर कानूनी। तमाम जो लोग जिन्होंने इस 26वीं अमेंडमेंट को पास किया है वो सब गैर आईनी, गैर कानूनी है, इसलिए कि वो फॉर्म 47 के वो इलेक्ट नहीं हुए, उनको फौज की बंदूकों से आसिम मुनीर ने जबरदस्ती इलेक्ट करवा के इलेक्शन कमीशन से फॉर्म 47 के हमारे ऊपर किया। तो ये तो आप जानते हैं ना, तो इसको फिर ठीक करना चाहिए कि नहीं करना, फिर को ठीक करना चाहिए। तो तरमीम मंजूर होगी, मुझे तो बिल्कुल शक नहीं था। आप जब भी आप मुझे होते, मैंने कहा था कि जी वो हो जाएगी, कर लिए, ये किसी भी तरीके से आसिम कर लेगा। लेकिन जो अफसोस बहुत था, अफसोस तो होता ही है, वो ये था कि पीटीआई जिसके ऊपर हमें बड़ा नाज था इनके लीडर्स पे कि जी ये खान साहब को बचाएंगे, खान साहब के लिए जद्दोजहद करेंगे, निकालेंगे, वो सब बिक गए। वो इतने बिके कि आज कुछ और लोगों का सामने हमारे आया। देखते हैं वो कौन। जी ये हैं जी नाम। सबसे हैरान को नाम मेरे लिए था ज़ैन कुरैशी। हालांकि 3-4 दिन पहले समझ आ गई थी, बहुत लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि इनकी जो बेगम को उठाया गया है वो नूरा कुश्ती है। ज़ैन कुरैशी, चौधरी इलियास, औरंगजेब किची, ज़हूर कुरैशी, रियाज फटियाना, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, मिक़दाद हुसैन, असलम गुमन, फैसल सलीम और डॉक्टर ज़रका। डॉक्टर ज़रका का मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ, मैं बताता हूँ। डॉक्टर ज़रका को मैं तकरीबन 20 साल से जानता हूँ। ये हमारी नेबर हुआ करती थी दुबई में जहाँ हम रहते थे। बड़ी ज़बरदस्त मुहिब वतन, सबको छोड़ छाड़ के गई कि जी मैंने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, मैंने इमरान साहब के साथ मिलकर काम करना है, बड़े जोश खरोश पे। इनके जो खाविंद हैं वो मेरे साथ लॉरेंस कॉलेज में पढ़ते थे, एक क्लास जूनियर थे मेरे। उस लॉरेंस कॉलेज में अलग स्लैग थी। बाद में जब ज़रका से ताल्लुकात और इनके मियाँ से हुए, जब ये मुलाकात हमारी दुबई में हुई, तो मेरे और मेरी बेगम के साथ इन दोनों से हमारी दोस्ती काफ़ी बढ़ गई। मैं बिल्कुल एक्चुअली यकीन नहीं मुझे आ रहा था कि ज़रका जो है वो इस किस्म की हरकत करी, लेकिन जितनी भी अब शवाहिद सामने आ गए हैं वो बताती हैं कि ये और ये बाकी 12 लोग जो हैं
ان لوگوں کا نام جو ماضی کے میر جعفر اور میر صادق اور موجودہ میر جعفر اور میر صادق ہیں ان میں شامل ہوگا، جن کے اندر سر فہرست باجوہ، عاصم منیر، فواد چودھری، پرویز خٹک، محمود خان، جہانگیر ترین، علیم خان، نور عالم اور اس جیسے جو لوگ ہیں جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ غداری کی، ان کے نام اس میں شامل ہوں گے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ ہے۔ میں ویسے حیران اس پہ اس لیے نہیں ہوں کہ یہ اس نظام کا حصہ ہیں جو نظام بالکل فرسودہ، گندا، غلیظ ہے، جس کو ہم ختم کرنے کے لیے آئے اور جس کی ابتدا انشاءاللہ تعالی آج کے بعد شروع ہوگی، آپ دیکھتے رہیے گا۔ اور کچھ ماضی کے نام لیے تھے جو چھوڑ کے گئے ہیں، اور جو موجودہ اس پارٹی کے اندر جنہوں نے بہت بڑے غدار نکلے ہیں، جن کے اندر بڑے بڑے نام جو ہیں علی امین گنڈاپور کا ہے، گوھر کا ہے، اسد کیسر کا ہے، شندانہ کا ہے، علی محمد خان کا ہے، اور بھی کچھ نام ہے۔ اب میں تھوڑا رک جاتا ہوں ورنہ آپ کہیں گے کہ تو ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے باہر بھی ہیں، پاکستان کے ہر جگہ پر۔ فضل الرحمان سب سے بڑا ابلیس، یزید بہت بڑا، ہمیں سمجھ آئے، کبھی بھی مجھے اس پر یقین نہیں تھا، بار بار کہتا تھا، بڑے بڑے یقین تھا کہ یہ آخر میں آ کے وہی کرے گا جو اس نے کیا۔ اسی کے ووٹ کی وجہ سے سینٹ میں پاس ہوا، اسی کی ووٹ کی وجہ سے نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا۔ یہ جو انہوں نے 12-13 ٹاؤٹ اور غدار انہوں نے تیار کیے تھے پی ٹی آئی والے، وہ اس لیے کہتے کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ان کے لیے خدا نخواستہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فضل الرحمان نے نہیں ووٹ دیا تو پھر ہم ان لوگوں سے ووٹ دلوائیں گے، تو ترمیم ہو گئی جی۔ اسد کیسر نے بڑی تعریفیں کر دی جی ملے کی، گوھر نے بھی تعریفیں کر دی، باقیوں نے بھی تعریفیں کر دی، اور باقاعدہ مجھے ایسے لگا، اور پہلے بھی میں لوگوں کو کہتا تھا کہ دیکھو یہ ایک متبادل پی ٹی آئی کے اندر ایک لیڈرشپ تیار کرنے کی بہت کوششیں شروع تھی۔ اس سے سب سے پہلے انہوں نے مروت کے ساتھ کی، پھر اس کے بعد اسد کیسر کو آگے پیش کیا، وہ فیل ہو گیا، پھر علی امین گنڈاپور کو کیا، پھر شندانہ کو آگے پیش کیا، پھر علی محمد خان کو پیش کیا، نہیں ہوئے، پھر انہوں نے کہا یار ادھر سے ہٹو، فضل الرحمان کو لے کے آؤ، پھر فضل الرحمان کو انہوں نے بلڈ اپ کیا کہ جی بڑا زبردست اپوزیشن لیڈر ہے، اچکزئی کو بھی بڑا بلڈ اپ کرنے کی انہوں نے سب نے کوشش کی، لیکن لوگ جو ہے نا خان صاحب سے ٹس سے مس نہیں ہوئے اور ادھر تک بہت کوشش ہوئی۔ اب ہر قسم کا دکھاوا جو ہے نا جی وہ ختم ہو چکا ہے، قانونی ختم ہو چکا ہے، آئینی، اخلاقی، اور جو اب مذہبی لبادہ بھی انہوں نے اوڑا ہوا تھا نا وہ بھی انہوں نے اٹھا کے پھینکا۔ وہ جو بیچارہ تلاوت کر رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، جو اپنا مطلب کہ کمال ہے ان لوگوں کی۔ آپ میں حیران ہوں کہ پاکستانی جو ابھی تک ان کو محب وطن سمجھتے ہیں، عاصم منیر، اس کے جرنیل، اس کے ساتھ وہ فوجی جو لگے ہوئے ہیں، اور جو اس وقت لوگ جو سیاستدان کہلائے جاتے ہیں، وہ کل کا ٹٹو جس نے زندگی میں کبھی کام نہیں کیا، 5 روپے کی کسی نے کہا 5 روپے نہیں کمائے اس نے، بلاول چھوٹے چھوٹے ہاتھ لے کے، منے ہاتھ لے کے ایسے ایسے کرتا ہے، کبھی اس کو آپ سیاسی لیڈر مانتے ہیں؟ مریم جس نے جھوٹ بولا، مکاری کی، گراجوں میں نوکریاں کی، اس کو آپ اپنی لیڈر مانتے ہیں؟ نواز شریف، زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان، ایم کیو ایم، اچکزئی، مینگل، فضل الرحمان، ان کو آپ سیاسی لیڈر مانتے ہیں؟ اچھا جی، لیکن ہمیں یہ تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون؟ سب سے بڑا ذمہ دار اس تمام پاکستان کے اوپر تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہم ہیں، پاکستانی عوام۔ پاکستانی عوام نے کبھی اپنے حقوق کے لیے ایسی جدوجہد نہیں کی، کچھ لوگوں نے کی، لیکن اتنی زبردست کبھی جدوجہد نہیں کی کہ وہ کوئی بھی جو غیر آئینی اور غیر قانونی قوتیں تھیں، جس خاص طور پر پاکستانی فوج اور اس کے آرمی چیفز جو کرتے رہے ہیں اور انہوں نے ملک پر قبضہ کیا، ان کو نہیں روکا۔ پلیز، ہمیں یہ سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، عوام پاکستان۔ اس کے بعد ذمہ دار وہ طاقت ہے جس نے پاکستان کے اوپر حلہ بولا، جس نے پاکستان کا آئین توڑا، قانون توڑا اور ملک کو قبضہ کر کے اپنے آپ کو مسلط کیا، وہ ہے افواج پاکستان اور اس کے جرنیل۔ یہ فوج جو ہے یہ اب صرف ایک مسلح، کرپٹ اور ایک بزدل اور بے شرم
माफिया मिलिशिया बन चुकी है और रह गई है। इसने सिर्फ अपने ही ताकत के बलबूते पर अपने आर्मी चीफ के जरिए पाकिस्तान पर कब्जा किया है, कानून और आइन को पामाल किया है, और किसी भी अंजाम के परवाह के बगैर, क्योंकि उनकी कभी जवाबदारी नहीं हुई, उनको कभी सजा नहीं दी, उन्होंने हर किस्म के कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की। और हम अवाम बजाय उनके सामने खड़े होते, हमने उनको वेलकम किया, हार पहनाए, जश्न मिलाए, मिठाइयां खाई। और तीसरे नंबर पे है अदलिया। अदलिया अपना किरदार, ये मैं शुरू से बात कर रहा हूँ, 1951 से लेकर आज तक की बात, इस खास तौर पे सुपीरियर अदलिया ने अपना किरदार अदा नहीं किया। जहां पर इनको रोकना चाहिए था उन्होंने इनको नहीं रोका, बल्कि फौजी आमरों को उनकी गैर आईनी इकदामात को रोकने की कोशिश के बजाय उनको ठप्पा लगाया कि जी तुम्हें अदालती तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और तुम्हारे मुद्दत जो है मुल्क के ऊपर कब्जा करके उसको तौसीक देते हैं। बहुत बड़ी ये दास्तान लंबी है, इसको मैं फिर यहीं छोड़ता हूँ। जस्टिस मुनीर से शुरू होती है और ये फाइज ईसा फरौडिया तक आती है। लेकिन अब एक और पहलू है, वो भी है कि आजकल के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए हम बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये भी याद रहे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ काफ़ी जजों ने भी बहुत जुल्म किया, उमर बंदयाल ने भी बहुत जुल्म किया, और एक ऐसे आदमी के पीछे ये लगे और उसको इन्होंने जिंदा रखा, फाइज ईसा को, जो आके आज जो है इन्हीं के पैर काट रहा है, इन्हीं के ऊपर कत्ल कर रहा है। फिर चौथे नंबर पे हैं वो सियासतदान जिनको हम सियासतदान कहते हैं, लेकिन दर हकीकत ये बिल्कुल खुदगर्ज बड़े करप्ट मुजरिम हैं। ये सियासी रहनुमाओं के लिबादे में छुपे हुए हैं और इन्हीं फौजी आमरों के साथ मिलते हैं, उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत करते हैं। जब फौजी आमर जाते हैं तो ये पीछे रह जाते हैं और ये और मजबूत हो जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं और ये फिर मुल्क का लूट मार करते हैं, और कौन नहीं जानता कि ये कौन। ये मैं नाम लूंगा, शायद कई लोगों को बुरा लगे, जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा ही हुआ इसलिए कि उसने अयूब खान की काबीना का हिस्सा बना, वरना वो अपनी हैसियत में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी ना जीत सकता। बेनजीर भुट्टो उसकी बेटी, इसी वजह से कि जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। नवाज शरीफ को लाया जियाउल हक, शहबाज शरीफ को भी लाया बाजवा, मरियम को लाया बाजवा और आसिम, जरदारी को मजबूत किया मुशर्रफ ने और क्यानी ने, बिलावल, फजल रहमान, अचकजई, मेंगल, बुख्ती, एमल वली खान, MQM, सब जाली, सब मुनाफिक, सब फ्रॉडिये, सब सिर्फ ताकत और दौलत के पुजारी, और सब के सब को ताकत मिली अफवाज पाकिस्तान से। फिर आखिर में हमारे दानिश्वर, नाम नेहाद दानिश्वर, सिविल सोसाइटी, लिबरल्स, अहले फिक्र, मजहबी रहनुमा, मीडिया के बड़े बड़े एंकर अफराद कभी इधर जाते हैं, कभी उधर ठुमका लगाते हैं, कभी बाजवा को गले लगाते हैं, कभी आसिम को गले लगाते हैं, कभी इमरान को गले लगाते हैं, कभी फजल रहमान को गले लगाते हैं। कारोबारी खानदान भरे हुए हैं। एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने इसी फौज के साथ मिलकर उनकी हमायत की, फायदे उठाए, और जब उनके मफाद में था तो छोड़ के सियासतदानों के साथ, वही भुट्टो, वही जरदारी, वही शरीफों के साथ जाके मिल गए और अपना मफाद कायम रखा। एक ऐसी औरत जो कि सबको भाषण देती थी, काकड़ की केयर टेकर गवर्नमेंट में जाके बैठ गई बुढ़ी अम्मा। वो 200 इंटेलेक्चुअल जिन्होंने खत लिखा था बंदयाल को कि जी आप जो है ये जो कासिम सूरी की रूलिंग है, सब चुप, सारे औरत मार्च वाले चुप, सारे वो नाल लाल सुर्खे वुरखे सब चुप, सब बिकाऊ। क्या बताता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपके सामने सबको सामने दिखा दिया। ये है जी माजी का पाकिस्तान, ये है पुराना पाकिस्तान। फिर एक नया पाकिस्तान आया, और वो नया पाकिस्तान, देखिए मैं ये कोई ब्लाइंड, मेरी कोई
لو نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے عمران کے لیے، لیکن پھر ہمیں عمران ملا، پھر ہمیں اس کی ویژن ملی، پھر ہمیں ہم نے لیڈرشپ دیکھی، ایک نئی سوچ ہمیں ملی، ایک مختلف قسم کی سیاسی ایک سوچ، ایک قیادت کا ہمیں ایک ہلکا سا چسکا ملا جو کہ عمران خان کے نام پہ آیا، اور اس نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا۔ لیکن شروع میں بھی اس میں شامل ہوں، عمران بھی اس میں شامل تھا، باقی لوگ بھی بہت شامل تھے، وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ پاکستان میں اگر تبدیلی آنی ہے تو اس موجودہ نظام میں جو طاقتور طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے اس نظام کو اندر سے ٹھیک کریں، اور اس لیے چونکہ فوج سب سے طاقتور تھی ان ٹرمز آف بروٹ فورس، فوج کو اپنے ساتھ ملا کے رکھو، دوستی رکھو کہ فوج کی مدد سے بڑی منظم ہے، بڑی ڈسپلنڈ ہے، بڑی طاقت ہے، اس سے جو ہے ہم اس ملک کو ٹھیک کریں گے، اور فوج کی پاور ڈائنامکس کو اپنے لیے استعمال کریں گے پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا اندازہ، میرا بھی یہ تھا، میں بھی بڑا سمجھتا تھا کہ باجوہ بڑا حب الوطن فوجی جرنیل ہے، بڑی جمہوریت پسند ہے۔ لیکن پچھلے 5 سال، بتا دوں 5 سال، عمران خان کی 3.5 ابھی 2.5 سال 6 سال، ہمیں بالکل واضح طور پر سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بالکل غلط تھا، ہماری مکمل تباہی، ہماری سماجی تباہی، سیاسی تباہی، ہماری اقتصادی تباہی، ہمارے اقتدار کی تباہی، ہمارے اداروں کی تباہی، ہماری ہر چیز، ہمارے فوج کی تباہی کی وجہ 3 ہے۔ ہم عوام، پہلی وجہ عوام، ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑے، ہم نے قربانی نہیں دی، ہم قتل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ہم شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دوسرا، فوج جو کبھی ریاست، قانون، آئین کی وفادار نہیں رہی، بلکہ صرف اپنے چیف کی وفادار رہی ہے، اور ان کی مالی بہبود، ملازمت، پلاٹ، گھر، مراد کی حفاظت، اور اپنے آپ کو ایک منافقانہ وجہ دیتی ہے کہ نہیں جی نہیں، ہماری یونٹ آف کمانڈ ہے، ہمیں تو اوپر سے جو آرڈر آتے ہیں ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہمارا فوجی ڈسپلن ہے، ہم ڈسپلن کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم احکامات کو ماننا پڑے گا۔ یہ بہت منافقانہ، یہ ایک بزدل، بے شرم، بے غیرت قوم اور فوج کی علامت ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عاصم منیر غلط کر رہا ہے، جرنیل غلط کر رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں، آئین توڑ رہے ہیں، لیکن اپنی نوکری بچانے کے لیے، اپنے پلاٹ بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتیں انہوں نے لٹوائی۔ اور تیسرا، یہ نظام جو ہے یہ بالکل کسی قابل نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے، چاہے اس کے اندر آپ حکومت کا ڈھانچہ لے لیں، پولیس لے لیں، سول سروس، سرکاری ادارے لے لیں، عدلیہ، میڈیا، جن کا میں نے نام لیا ہے، مذہبی رہنما، دانشور، کاروباری، ان 3 چیزوں کا جب ملاپ ہوا ہے نا جی آپس میں، تو آج آپ کے سامنے ان 3 چیزوں کے ملاپ سے آپ کے سامنے ہماری بزدلی، فوج کی تباہ کاری اور نظام کی تباہ کاری مل کر آپ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم آئی۔ اب جناب ہمارے پاس آپشنز کیا ہے؟ میں یہاں، یہ تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن آج بہت امپورٹنٹ دن ہے، اور مجھے آپ نے نا یہ میری پوری بات سننی ہے، اگر نہیں سننا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ تمہارے پاس آپشنز کیا ہے؟ کیا ہم یہ فلسفی مباحثوں، بحث میں مضامین، ٹویٹیں کر رہے ہیں، وی لاگ کر رہے ہیں جس طرح میں کر رہا ہوں، لیکچر دیں، بحث میں پڑے رہیں، یا کل اور آج جو ہوا ہے اس پر افسوس کریں، ماتم کریں، روئے پیٹیں، لعنت ملامت کریں، یا کوئی عملی اقدامات کریں؟ اسی کے ہر پاکستانی کو پتہ چل گیا ہے کہ اس چیز جو آج ہوئی ہے اس کے پیچھے کون ہے۔ کسی کو بتانے کی، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بنیادی حقوق، انسانی حقوق، آزادی اظہار، آزادی اپنی فریڈم آف، جو کہتے ہیں کہ
میں کس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، قانون کی حکمرانی، انصاف اور سب کے لیے مساوی حقوق ہونے چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس ریڈی والے سے پوچھیں جس کی ویڈیو آپ بہت لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ انسپیکٹر آ کے اس کی جو لے جاتا ہے شہد کی بوتل، اس بیوی، اس ماں، اس بہن، اس باپ، اس بھائی، اس شوہر سے پوچھیں جس کے لختے جگر کو فوج، ISI، پولیس، FIA اٹھا کے لے جاتی ہے، تشدد کرتی ہے، مارتی پیٹی۔ اس آدمی سے خود پوچھے، اس عورت سے خود پوچھے، اس ماں، بہن، بیٹی سے خود پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ہزاروں پاکستانیوں سے پوچھے، لاکھوں سے پوچھے جن کے ساتھ کسی کو اب نہیں کوئی شک ہی نہیں رہا۔ لہٰذا اب ہمارے پاس صرف ایک آپشن بچا، اور وہ ہے کہ ہم علمی طور پر ضرور جنگ جاری کریں، ہم انٹلیکچول ڈسکورس دیں، لیکن ہم نے عملی طور پر اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس نظام کو زور بازو سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینکنا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے بڑا ستون ہے، اس پورے فرسودہ غلیظ نظام کا جو سب سے بڑا ستون، طاقتور ستون ہے، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور وہ ہے افواج پاکستان کی بے لگام اور بے قابو طاقت۔ میں بہت غور سے میری بات سنیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، سب سے بڑا ستون اس پاکستانی فوج کی بے لگام بے قابو طاقت ہے۔ یہ سب سے بڑا ستون ہے، اس کو ختم کرنا ہے، طاقت کو نہیں، بے لگامی کو، بے قابو پن کو، اس کو ختم کرنا ہے۔ جو یہی طاقت تمام اشرافیہ جو بدماشیہ اس وقت ہے اس کو مکمل طاقت فراہم کرتی، ورنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہے، یہ جو حکومت ہے، یہ جو وزیر ہیں، یہ جو کابینہ ہے، ممبر ہیں، یہ نیشنل اسمبلی کے، پروونشل اسمبلی کے سینیٹر، یہ چیئرمین سینٹ، یہ وہ یا صادق اسپیکر، یہ سب کے سب یہ اپنے بلبوتے پہ، اپنی طاقت پہ، اپنے آئینی طاقت پہ، قانونی طاقت پہ، یا یہ اس فوج کی بے لگام بے قابو طاقت جس کو غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر اس کا یوسرپر آرمی چیف عاصم منیر استعمال کرتا ہے، وہ ہے۔ یہ چیزیں آپ کو پلیز یہ بالکل کلیئرٹی سے، تو ہم اگر کرتے رہیں گے، وہ جو زین قریشی نے یہ بھاگ گیا تو سینیٹر زرکا نے 1 ارب لے لیے، کرتے رہیں، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نظام کو توڑنے میں، بتا دوں آپ کو۔ ہاں وہ لوگ بے عزتی ہوگی، کل کو ان کو بھی جواب دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی تشدد کوئی کر لے، کوئی زیادتی کر دے، مجھے نہیں پتا، لیکن اصل آپ کا جو دشمن ہے، اصل آپ کا جو ابلیس ہے، جو یزید ہے، وہ یہ بے لگام طاقت ہے افواج پاکستان کی، جس کا اس کا آرمی چیف عاصم منیر استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے آج یہ 26ویں آئینی ترمیم آئے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو جن ہے، یہ جو ابلیس ہے، اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، جو اگر آپ نے اس بے لگام طاقت کو پکڑنا ہے، اس کو دفنانا ہے، اس کا جو محور ہے نا، اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ آرمی چیف کا دفتر ہے۔ اس وقت اس آرمی چیف کے دفتر میں ایک غیر قانونی اور غیر آئینی آدمی بیٹھا ہے جس کا نام ہے عاصم منیر۔ تو اگر آپ نے اس طاقت کو قابو کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ہدف جو ہے وہ ہے عاصم منیر۔ یہ میں آپ کو ایبسولوٹلی کلیئرٹی سے کہتا ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بہت پریکٹیکل آدمی ہوں۔ اس آدمی نے اپنا حلف توڑا، میں حلف کے اوپر بات کرتا ہوں، اس لیے اب میں آخر میں کہتا ہوں، تو تمام پاکستانی محب وطن شہریوں کا یہ انفرادی اور اجتماعی فرض ہے، ان کا مقصد ہے اور مقصد ہونا چاہیے کہ چاہے وہ وردی میں ہیں یا وردی سے باہر ہیں، چاہے وہ عام شہری ہیں یا پاکستانی کے کسی بھی ادارے کے ملازم ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہیں، رینجر میں ہیں، ANF میں ہیں، FC میں ہیں، FIA میں ہیں، ISI میں ہیں، IBA میں ہیں، IB میں، جہاں مرضی ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، بچے بوڑھے، کسی ان سب لوگوں کا اخلاقی فرض ہے، مذہبی فرض ہے، آئینی فرض ہے اور قانونی فرض ہے کہ وہ عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں اور اس وقت کی جو حکومت ہے غیر آئینی
غیر قانونی उनको मंजर आम से हटा दें। ये सिंगल पॉइंट एजेंडा है इस वक्त पाकिस्तान के हर मुहिब वतन शहरी का, चाहे वो फौजी है या वो सिविलियन है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। मुझे नहीं मालूम कि अवाम के पास कौन से और कानूनी या आईनी ऑप्शंस रह गए हैं अलावा इसके कि वो बाहर निकलें, बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलें, सड़कों को ब्लॉक कर दें। खास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद की 4 सड़कों का मैं बार बार जिक्र करता हूँ, पेशावर रोड, मरी रोड, कश्मीर हाईवे, इस्लामाबाद हाईवे बंद कर दें, मफलूज कर दें। और फौज में मौजूद लोगों को जो कि मुहिब वतन हैं, जिनको भी पाकिस्तान से उतना ही प्यार है जितना मुझे और आपको है, लेकिन डरे बैठे हैं कि वो आसिम मुनीर को और उसके जर्नैलों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जाके पकड़ें, उनको हथकड़ियां बनाएं, उनको कैद करें। ये भी हमारी उम्मीद है कि अगर लोग सड़कों पे नहीं, इस वक्त निकलेंगे एक वक्त में जरूर, लेकिन इस वक्त नहीं निकले तो फौज के अंदर, एफसी के अंदर, रेंजर के अंदर, पुलिस, आईएसआई, एमआई के अंदर जो मुहिब वतन लोग हैं वो खुद आगे बढ़े, अपना बढ़े, अपने हर्फ की पासदारी करें। आपने पाकिस्तान के लिए हर्फ लिया है, उसको दिफा करने के लिए। आपने कहा है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, आपने कहा हम गैर कानूनी अहकामात नहीं मानेंगे, तो फिर जाएं। जिस आदमी ने इस मुल्क का आइन तोड़ा, इसका कानून तोड़ा, इसका दिफा नहीं किया, इसके आइन का दिफा नहीं किया, सियासत में जाके हिस्सा लिया, आपको गैर कानूनी अहकामात दिया, आसिम अली, जाएं उसको गिरफ्तार करें और उसके साथ जितने तमाम सियासतदान हैं उनको भी गिरफ्तार करें और आइन के तहत कानून का जो रास्ता है उसको खुला छोड़ें। जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, 26वीं आईनी अमेंडमेंट के बाद नहीं, उससे पहले वाली सुप्रीम कोर्ट है, उसके हवाले करें कि वो फैसला करे कि आइन और कानून क्या करे। लेकिन अगर लोग अपने कानूनी, आईनी और जायज हकूक वापस हासिल करने का मौका ना दिया गया तो तारीख हमें बताती है कि लोग फिर मजबूर हो जाते हैं, वो मुज़ाहमत के ऐसे रास्ते तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि कानून और आइन के दायरे से बाहर होंगे। वो फिर बंदूकें उठाएंगे, वो मजबूर हो जाएंगे, वो आग का मुकाबला आग से करेंगे, बंदूकों का मुकाबला बंदूकों से करेंगे, गोलियों का मुकाबला गोलियों से करेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे, मारेंगे, खुद भी मारे जाएंगे, लोगों को जख्मी करेंगे, खुद भी मारे जाएंगे और जख्मी होंगे। और बिलाखिर ये मुल्क जो है ये एक, इससे पहले कभी आपने देखी नहीं होगी इस तरह की अनारकी, तशद्दुद, खून रेसी, खाना जंगी दलदल में गिर जाएगा। मैं आपको बता दूं, दोस्त दोस्त के खिलाफ जंग लड़ेगा, बाप बेटे के खिलाफ लड़ेगा, माँ बेटी के खिलाफ लड़ेगी, आपस में फौज स्प्लिट हो जाएगी, फौज के अंदर लोग आपस में एक दूसरे से जंग करेंगे और जितने पुराने लोगों के तनाज़ात, गुस्से दोबारा उभर के आएंगे, सियासी, मजहबी, फिरका वाराना, नस्ली, सूबाई, समाजी इख्तलाफात बहुत शिद्दत पकड़ेगी। हर आदमी, मैं बार बार कह रहा हूं, हर आदमी अपना दुश्मन ढूंढेगा, तलाश करेगा और अपना बदला गोली और बंदूक, चाकू, छुरी से लेगा, बदमाशी से लेगा। जितना तशद्दुद इन लोगों ने किया है उससे 10 गुना ज्यादा तशद्दुद इन लोगों पे करेगा। और जो सबसे खतरनाक है कि इसमें जराइम पेशा जितने अंसर हैं पाकिस्तान में वो भी कूद पड़ेंगे, लूट मार करेंगे, इज्जतें लूटेंगे, घर लूटेंगे, फैक्ट्रियां लूटेंगे, आग जलाएंगे, चोरी करेंगे, डकैती करेंगे। आपके मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं वो कूद पड़ेंगी, गैर मुल्की एजेंट कूद पड़ेंगे। इस तबाही और बर्बादी के माहौल में वो पहले से जो भड़कती हुई आग है उसके ऊपर और ईंधन डालेंगे, उसको और भड़काएंगे, इसके वो चाहते हैं कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में। और जो लोग ये समझ रहे हैं आज, ये जैसे एक बहुत ही घटिया आदमी ने एक बहुत ही घटिया एक निशान दिखाया वीडियो पे, ना मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ ना उसका निशान के बात करना चाहता हूँ। ये जो लोग समझते हैं कि मेरे साथ आसिम है, मेरे साथ फैसल नसीर है, मेरे साथ फौज है, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मुझे मेरे पीछे इन ताकतों की हिमायत है, इतनी बड़ी भूल इनकी है। वो भी महफूज नहीं रहेंगे, याद रखें। बल्कि सबसे पहले जिन लोगों को टारगेट किया जाएगा
وہ ان جیسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو آج بڑھ کے مارتے ہیں، ٹی وی پر آتے ہیں، بےہودہ باتیں کرتے ہیں. ان کو فوجیوں کے اپنے سپاہی، اپنے سیکیورٹی گارڈ، آپ کے اپنے ان کے باورچی، ان کے مالی، ان کے بیٹ مین اپنے جرنیلوں کی، ان کی اپنی بیگنوں کی گردنیں کاٹیں گے. آپ دیکھیں اگر یہ رکے نہیں. اور پاکستان کے ہمارے انہوں نے جوہری ہتھیار جو ہیں وہ بھی لے لینے ہم سے چھین لیں اور ہمیں تقریباً بیڑیوں کے جو ہے نا حوالے کر دیں گے. یہ بیرونی طاقتیں، میں نے بیرونی طاقتوں کی آج بات نہیں کی، میں اگلے پروگرام میں بات کروں گا، اس لیے obviously ان کا بھی بہت بڑا ہے. لیکن اندر والے ہمارے لوگوں نے اپنے ساتھ غداری کی ہے، ہماری اپنی فوج نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تو ہم باہر والوں کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ہماری فوج استعمال کی گئی ان لوگوں نے، تو استعمال ہونے کی اجازت ہماری فوج نے اپنے آپ کو دی، ہمارے جرنیلوں نے اپنے آپ کو دی. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ چائنا آپ کو بچائے گا. چائنا کو کوئی آپ سے محبت نہیں. چائنا کو صرف گوادر پورٹ چاہیے، اس کو راہداری چاہیے کہ وہ آگے چلے. امریکہ کو آپ سے کوئی محبت نہیں. امریکہ کہتا ہے جی ان کے جوہری ہتھیار لے لو، اس کا کام ہے کہ چائنا کو روکے کہ اس کو گوادر نہ ملے. اور دونوں کو نظریں پڑی ہیں ہماری معدنیات پر کہ وہاں ان سے لوٹیں، جس پہ سعودی عربیہ کی بھی نظر ہے، قطر کی بھی ہے، امارات کی بھی ہے، سب کی نظریں ہماری معدنیات پہ ہیں. وہ چوری کرو، ہمارے فوجی کھل کے ان کو چوری کرنے دیں گے اور کہیں گے جی بس تم ہمارے ساتھ رہو تو تم جو مرضی کرو. ہندوستان چپ کر کے بیٹھ کے دیکھے گا ہمیں خود پگھلتے ہوئے، گرتے ہوئے، ٹکڑے ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے، جلتے ہوئے دیکھے گا. اس کو کیا کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس لیے اٹھیں، آزادی کی خاطر اٹھیں، اپنی خاطر اٹھیں، پاکستان کی خاطر اٹھیں، عمران خان کی خاطر اٹھیں جس نے اتنی بڑی سیکریفائس دی ہے آپ کے لیے. آپ کو جہاد کرنا پڑے گی، اپنی طاقت سے، زور بازو سے آپ کو آزادی چھیننی پڑے گی. خان صاحب نے کہا تھا کہ آزادی کہاں ہے؟ آپ کے خوف کی دوسری طرف. جس چیز کی تمہیں خواہش ہے، پہلے جو خوف ہے اس کا تمہیں عبور کرنا پڑے گا، پھر جا کے تمہیں جو دوسری طرف جس آزادی کی تم خواہش کرتے ہو وہ تمہیں ملے گی. اس کے سوا پاکستانیوں آپ کے پاس کوئی آپشن. اگر ایسا نہ ہوا تو یہ نظام اپنے ہی وزن کے نیچے گر کر ٹوٹ جائے گا. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی، ڈھیر ہو جائے گی، اور جو کچھ نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. جو آؤٹ کم ہوگا کہ میں ایک برے معاشرے کو ایک نئے معاشرے سے بدل دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. بہت میں نے آج تفصیل سے بات کی ہے، امید ہے آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی، تلخ ہیں لیکن پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. انشاءاللہ جہاد ہم کریں گے. یہ 1 سال کے اندر بہت بڑا منظرنامہ تبدیل ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے. خوف کے بت تقریباً ختم ہو چکے ہیں، بالکل ٹوٹ جائیں، باہر نکلیں، جہاد کریں. آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو گولیاں کھانی پڑیں گی، تب جا کر آپ کو آزادی ملے گی. اور جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں، خان صاحب، ان کی بہنیں اور بچے، بوڑھے، نوجوان جو بیچارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے. اور جو شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.